انعمت علیکم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے کسی بھی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کے بارے میں آپ حضرات ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ کل ہم نے بنی اسرائیل پر اللہ نے جو انعام کیا تھا اس کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرعون سے تم کو نجات دی تھی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان پر دسترخوان نازل ہوا، اس کا تذکرہ بھی کل کے درس کے اندر ہم کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے اس دسترخوان کے نازل ہونے پر اس دن عید منائی تھی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کسی قوم پر اگر دسترخوان آسمان سے آ جائے اس دن تو وہ عید منا لے، تو پھر کیوں نہ غلام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں آمد مصطفیٰ والے دن پھر کیوں نہ عید منائیں۔ اب ایک اور نعمت کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ ایک کا تذکرہ سن چکے، اب دوسری نعمت کون سی ہے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اپنے اوپر وہ نعمت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ بنی اسرائیل میں نفرت تھی، وہ نکال دی، نفرت نکال کے کیا پیدا کر دی؟ محبت پیدا کر دی، ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے اس نعمت کو یاد کرو، یعنی کہ بھائی بھائی کا بننا، دلوں میں محبت ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو یاد کیا جائے گا۔ اور ایک ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اللہ کی نعمت کو چرچا کرو۔ اب یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، ایک نعمت تو وہ ہے جس کا ذکر کیا جائے، اور ایک نعمت وہ ہے جس کا چرچا کیا جائے۔ جس کا تعلق ذکر سے ہے اس نعمت کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اور جس نعمت کا تعلق چرچے سے ہے اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دیکھو میری ناشکری نہ کرنا۔ اللہ نے جو نعمت دی اس کا شکر ہوگا، اور شکر جو ہے وہ دل سے بھی ہوگا اور زبان سے بھی ہوگا، دل میں اللہ کی یاد بھی ہو اور زبان پر ذکر الہی بھی ہو، دونوں چیزیں۔ اور جو نعمت ہوگی اس کا چرچا کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ ذکر جو ہے پھر سمجھ لیجئے تنہا ہو سکتا ہے، علیحدگی میں ہو سکتا ہے، آپ تسبیح ہاتھ لے کے بیٹھ جائیں اور کریں اللہ اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ، آپ ذکر کر رہے ہیں، دل میں یاد بھی ہے، لیکن چرچا کیسے کریں گے؟ چرچا تو جب ہی ہوگا جب لوگ جمع ہوں گے، اور اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہیں جو نعمت ملی تو اس کا چرچا کرو۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو اس کا چرچا کیسے ہوگا؟ پھر تو جلسہ ہی ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے گا، پھر اس میں کبھی تو حضور کے حسن و جمال کی باتیں ہوں گی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کی باتیں ہوں گی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا تذکرہ ہوگا، اور کہیں آپ علیہ السلام کی عادت کریمہ کا تذکرہ ہوگا۔ ان تمام چیزوں کا نام کیا ہے؟ بولیے میلاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا،
اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کل اے محبوب کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر انہیں چاہیے کہ ضرور خوشی منائیں۔ اب خوشی منانے کا حکم کون دے رہا ہے؟ بولیے جی، اللہ دے رہا ہے۔ اب جو انہیں نعمت ملے، جو انہیں خوشی ملے، اب دیکھیے نا ہم مسلمان الحمدللہ، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور تعلق ہے، اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور ان کی آمد کی انسان خوشی مناتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر یہ خوشی مسلمان منائے اسے بھی اجر و ثواب، اور کوئی غیر مسلم منائے تو اسے بھی اجر و ثواب، یعنی کہ اسے بھی نفع دے گی۔ اجر و ثواب سے مراد کیا ہے؟ اسے بھی نفع دے گی۔ کس طرح؟ ابو لہب جب کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا۔ واقعہ یوں ہے، بخاری کے اندر امام بخاری اس کو لے کر آئے، میں وقت کے پیش نظر بہت ہی اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو وہی بات، ایک آپ کی لونڈی تھی، اس نے کہا ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے خوشی میں اشارہ کر کے کہا تو ٹھیک ہے آزاد ہے، اسے آزاد کر دیا۔ مرنے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے، جب سے گیا ہوں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں، مگر ہاں جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نا، اس کو چومتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ اب بتائیے، اسے اللہ کا رسول سمجھ کے خوشی نہیں منائی تھی، بھتیجا سمجھ کر، تو اللہ نے اس کا بھی احسان نہیں رکھا، اسے بھی قبر میں نفع دیا۔ اب بتائیے اگر مسلمان خوشی منائے گا تو اس پہ کتنا جو ثواب اس کو ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔